ایک بادشاہ کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی وفات کی خبر بادشاہ پر بجلی بن کر گری اور وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا۔ بیوی کے انتقال کے بعد وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور باقی وقت خوبصورت کنیزوں کی صحبت میں گزار دیتا۔ وہ نشے میں اس قدر غرق ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی بھی خبر نہ رہی جو محل کے ملازموں کے ہاتھوں پل بڑھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی بیٹی 20 سال کی ہو گئی، ایک نہایت حسین دوشیزہ بن گئی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی ہم شکل تھی۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گیا اور دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جوان ہو کر وہ اپنی ماں کی مکمل تصویر لگتی تھی۔ بادشاہ چونکہ نشے میں اچھے برے کی تمیز کھو چکا تھا، اس لیے اس کا دل اپنی ہی بیٹی پر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ جو بھی ہو وہ اس سے شادی ضرور کرے گا تاکہ اپنی پہلی بیوی کے غم کو بھلا سکے۔ لیکن اسے یہ احساس نہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا اور آخرت میں بھی۔ اس نے اپنی دولت کے زور پر مسئلہ حل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کام بھی ہو جائے اور عزت بھی برقرار رہے۔ اس نے سوچا کہ کسی عالم دین کو سونے چاندی کا لالچ دے کر اپنے حق میں فتویٰ لے لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک عالم دین کو بلایا اور پوچھا، کیا میں اپنی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ عالم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ نے اسے ہر طرح کا لالچ دیا مگر اس نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے اسے قتل کروا دیا۔ پھر اس نے دوسرے عالم کو بلایا، اس نے بھی انکار کیا تو اسے بھی قتل کروا دیا۔ اسی طرح تیسرے عالم کو بھی قتل کر دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت نشے میں رہتا اور اسی خیال میں ڈوبا رہتا۔ آخرکار اس نے ایک اور عالم کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ جب چوتھے عالم کو بلایا گیا تو بادشاہ نے اس سے بھی وہی سوال کیا، کیا میری بیٹی مجھ پر حلال ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور پوچھا، کیسے؟ عالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ جب تم نے بے حیائی کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اب تمہارے لیے سب کچھ جائز ہی لگے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے سچی توبہ کر لی۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، چاہے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ اللہ حافظ۔